مملکت یمن کا شہزادہ۔ مملکت یمن کے بادشاہ طاہر کا اکلوتا بیٹا حسان نہایت ذہین اور بہادر نوجوان تھا۔ شہزادہ حسان اپنے والد کی طرح ایک عظیم حکمران بننے کا خواب دیکھتا تھا۔ وہ دن رات اپنی تربیت اور تعلیم میں مصروف رہتا اور ہر کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا۔ ایک دن بادشاہ طاہر نے حسان کو بلایا اور کہا، بیٹے، ہماری سلطنت کے کچھ حصوں میں غربت اور بھوک کی وجہ سے لوگ مشکلات کا شکار ہیں۔ ہمیں ایک ایسا خزانہ تلاش کرنا ہوگا جس سے ہم ان کی مدد کر سکیں۔ حسان نے یہ ذمہ داری قبول کی اور خزانہ تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ حسان نے اپنی مملکت کے ایک بزرگ دانشور حکیم زین سے مشورہ کیا۔ حکیم زین نے کہا، شہزادے، خزانہ مملکت کے قدیم جنگل کے اندر چھپا ہوا ہے، لیکن اسے پانے کے لیے تمہیں کئی آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ حسان نے اس چیلنج کو قبول کیا اور سفر کا آغاز کیا۔ پہلی آزمائش، حسان کو ایک غار کے اندر جانا تھا جہاں اندھیرا تھا اور راستے پیچیدہ تھے۔ حسان نے اپنی ذہانت اور صبر سے کام لیتے ہوئے راستہ تلاش کیا اور غار سے باہر نکل آیا۔ دوسری آزمائش میں حسان کو ایک خوفناک دریا عبور کرنا تھا۔ دریا میں بڑے بڑے پتھر اور تیز لہریں تھیں۔ حسان نے اپنی بہادری سے کام لیا اور دریا کے پار پہنچ گیا۔ تیسری آزمائش میں حسان کو ایک اونچے پہاڑ پر چڑھنا تھا جہاں تیز ہوائیں اور برف باری تھی۔ حسان نے اپنی طاقت اور عزم کے ساتھ پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کی اور آخرکار کامیاب ہو گیا۔ پہاڑ کے اوپر حسان کو ایک قدیم تختی ملی جس پر خزانے کا اشارہ لکھا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ خزانہ ایک بڑی جھیل کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ حسان نے اپنے سفر کو جاری رکھا اور جھیل کی طرف روانہ ہو گیا۔ حسان نے کئی دنوں کی محنت کے بعد آخرکار جھیل کو تلاش کر لیا۔ جھیل کے کنارے پر ایک بوڑھا ماہی گیر بیٹھا تھا۔ ماہی گیر نے کہا، شہزادے، خزانہ جھیل کی گہرائی میں چھپا ہوا ہے۔ مگر اسے حاصل کرنے کے لیے تمہیں سچائی اور نیک نیتی کی طاقت سے کام لینا ہوگا۔ حسان نے بوڑھے ماہی گیر کی بات کو سمجھا اور جھیل میں کود گیا۔ وہ جھیل کی گہرائی میں گیا اور اس نے ایک بڑے صندوق کو دیکھا۔ حسان نے اپنی نیک نیتی اور سچائی کی طاقت سے صندوق کو کھولا اور اندر خزانہ پایا۔ خزانہ حاصل کرنے کے بعد حسان نے واپس مملکت کی طرف سفر شروع کیا۔ راستے میں اس نے اپنی آزمائشوں سے حاصل کردہ تجربات کو یاد کیا
اور یہ سوچا کہ ان تجربات نے اسے ایک بہتر انسان اور حکمران بننے کے قابل بنایا ہے۔ شہزادہ حسان نے مملکت واپس پہنچ کر خزانے کو عوام کی بھلائی کے لیے استعمال کیا۔ اس نے غربت اور بھوک کا خاتمہ کیا اور لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنایا۔ لوگ حسان کی تعریف کرنے لگے اور اسے ایک عظیم شہزادہ ماننے لگے۔ بادشاہ طاہر نے حسان کی کامیابی کو دیکھ کر اسے مملکت کا ولی عہد مقرر کر دیا۔ حسان نے اپنے والد کی رہنمائی میں حکمرانی کی اور اس کے فن کو سیکھا اور وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ انصاف، سچائی اور نیک نیتی کے ساتھ حکمرانی کرے گا۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ سچائی، نیک نیتی اور عزم سے ہر مشکل کو عبور کیا جا سکتا ہے۔ اگر دل میں خدمت کا جذبہ ہو تو مشکلات بھی راستہ چھوڑ دیتی ہیں۔ حسان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت، ایمان اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے۔